اظہر بھائی، جیسے آپ نے ایک لمبا عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو 30 سالہ ساتھ تھا اس میں آپ سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے کرپشن، دھاندلی اور مختلف جگہوں پر زور زبردستی کے ذریعے ووٹ لیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ بھی اس جرم میں شامل رہے، آج آپ کو جا کے احساس ہوا؟ جی بالکل، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چودھری یاسین صاحب جو اب مار داڑ کر رہے ہیں یا جس مقام پر آپ پہنچے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے وہ بدماش بھی کہتے ہیں کہ میں بدماش ہوں، ہم تو نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جتنا بھی ان کا یہ سٹائل ہے، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو خوف ہراس پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک ناکام کوشش ہے. ہاں، جہاں تک انہوں نے کیا ہے اس میں ہم شامل رہے. جب ہم ان کے ساتھ تھے، جس وقت ہم ان کے ساتھ تھے، وہ لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہوا. یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی حمایت کرتا ہے، اس کے خلاف بات سننا نہیں چاہتا. تو ایک فطرتی طور پر ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن انجانے میں ہم اس جرم میں برابر کے شریک رہے جس پہ ہم شرمندہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، 3 وزراء بھی یہاں پہ موجود تھے، ان کا بڑا استقبال کیا گیا. کیا وجہ بنی کہ آخر کار آپ کو اتنے لمبے عرصے بعد پارٹی کو چینج کرنا پڑا اور دوسری پارٹی کو اختیار کرنا پڑا، اور آج کے فیصلے کے حوالے سے کارکنوں کے نام اور لوگوں کے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ ساتھیوں سمیت آج تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہاں پہ میرے پاس آئے اور آپ نے کوریج کی پروگرام کی. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں میری شمولیت کا جو فیصلہ ہے، یہ اسی دن سے طے ہو گیا تھا جس دن مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں موروثی سیاست حاوی ملی. جس دن پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے لگا کہ یہاں ہم جس پارٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ اس طرح سے انصاف نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، بالخصوص جو نئی لیڈرشپ کی نرسری تیار ہوتی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو موروثیت کو پروان چڑھاتی ہے، اس کو تقویت دیتی ہے. تو میرا ایک اپنا ایک اصولی موقف تھا کہ جس بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہو، جو کارکن ہے وہ ہمیشہ پارٹی کا اثاثہ ہوا کرتا ہے. تو پارٹی جو ہے وہ اگر کارکن کو رسپیکٹ نہیں دیتی، یا کارکن کو جو اس کا مقام، جائز مقام ہے، وہ نہیں دیتی، تو پھر اس پارٹی میں مزید رہنے کی گنجائش نہیں رہتی. اسی لیے موروثی سیاست کی وجہ سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہا، اور میں عمران خان کے ویژن کے مطابق، جو حقیقی آزادی کا نعرہ ہے، جو انصاف کا نعرہ ہے، اس کے مطابق میں خود اور میرا خاندان، میرے دوست احباب اور دیگر جو میرے ووٹر سپورٹرز ہیں، میں ان کے بشمول ان کے پاکستان تحریک انصاف کا آج سے باضابطہ حصہ بن گیا ہوں. اظہر بھائی، 2-3 روز قبل رجدانی کے مقام پر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑے کے حوالے سے کافی باتیں چل رہی تھی. اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور بات ہوتی ہے، کاپی پیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت تھی، آپ کے ساتھ سارا واقعہ پیش آیا، یہ کیا منظر تھا؟ دیکھیں جی، یہ تقریباً 3 دن پہلے کی بات ہے. یہاں راجدھانی بازار میں میرا جو الیکشن آفس ہے، میں میرا ایک چچا زاد بھائی اور میرے ایک دوست ہیں، ہم 3 لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو چودھری یاسین صاحب جو صدر پیپلز پارٹی ہیں، وہ وہاں سے گزرے، اپنے جو قافلہ ہے ان کا، وہ کارواں ہے، ان کے ساتھ گزرے وہاں سے، اور گزر کر پھر واپس آ گئے. انہوں نے وہاں پہ یا تو ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے تعداد کم دے کر خوف و راز پھیلانے کی کوشش کی، دہشت پھیلانے کی کوشش کی، چونکہ انہیں اندازہ تھا کہ میں 28 تاریخ کو باضابطہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہا ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے خوف و راز پہ پھیلانے کی کوشش کی. اس طرح سے ایک دکم پیل کا ماحول بنا، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا دوست ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو گندی گالیاں دیں. اس بنیاد پر پھر، اور یہ سارا واقعہ کرنے کے بعد وہ خود تھانہ پولیس ناڑ میں چلے گئے، اور وہاں پہ الٹا انہوں نے مجھ پہ اور میرے 2 دوستوں پہ FIR کروا دی. اس کے بعد جب چونکہ میں وہاں پہ موجود تھا، تو میرے جتنے بھی ووٹر سپورٹرز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ آئے، اور ہم تھانہ پولیس ناڑ میں چلے گئے. وہاں پہ پھر ہم نے بڑی مشکل سے ان پہ بھی کراس FIR کروائی. انتظامیہ اس طرح سے FIR نہیں کر رہی تھی، چونکہ وہ ایک سیاسی دباؤ تھا ان پہ. اب میں نے قانون کو فالو کیا ہے، اور الحمدللہ قانون کو فالو کرنے کے بعد میرے اوپر جو ایک جھوٹی FIR ہے، اس کی بھی میں نے ضمانت کروا لی ہے. لیکن دوسری طرف وہ ابھی تک بغیر ضمانت کے کھلے پھر رہے ہیں، لیکن انتظامی ادارے ان کو گرفتار نہیں کر رہے. اچھا اظہر بھائی، آج آپ نے باقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے. 3 وزراء اور دیگر جو حکومتی نمائندے تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے، کیا تحریک انصاف لوگوں کی امیدوں کے مطابق آپ کی جو خواہشات ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی؟ کہ اگر انہوں نے بھی اسی طرح جس طرح آپ نے پچھلے 30 سال پیپلز پارٹی میں فرنٹ لائن پر چلتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے، اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے حلقہ 5 شڑوئی کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ یہ جو منسٹرز یہاں پہ تشریف لائق ہیں، وزیر صحت، وزیر مال اور وزیر ہائر ایجوکیشن، یہ الحمدللہ تینوں بہت اچھے قابل انسان ہیں، اپنے اپنے شعبہ جات میں بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بالخصوص اگر میں ذکر کروں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب کا، تو وہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے بھی وہ وزیر صحت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے چند دنوں پہلے وہ حلقہ چڑوئی میں ان کا ایک باضابطہ دورہ بھی تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے جو حلقہ 5 چڑوئی میں جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کھلی کچہری لگائی جو چڑوئی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو BHU راجدھانی ہے، یہاں پہ 35 سال کے بعد کسی ہیلتھ منسٹر نے یہاں پہ باضابطہ وزٹ کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 35 سالہ محرومیوں کا دور تھا وہ اب ختم ہونے والا ہے، اور یہ جو منسٹرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو مثبت اقدامات ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے مثبت اقدامات کو جاری رکھیں گے اور لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے، ان پہ پہرا دیں گے۔ اچھا اظہر بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت بڑا آج پنڈال سجایا، بڑی تعداد میں یہاں پر عوام کا جمع غفیر تھا۔ اس طرح کا پروگرام جو پنڈال سجانا، بڑے بڑے ہم نے سیاسی جو پرانے لیڈر ہیں ان کا بھی ہم نے دیکھا ہے اتنی عوام جمع نہیں کر سکے۔ کیا یہ جو عوام آج آپ کے لیے نکلی ہے، کیا الیکشن میں آپ نے آج نے باقاعدہ طور پر ایک بڑی سیاست میں جو حصہ لے لیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کیا لوگ ووٹ کے ذریعے بھی آپ کا ساتھ دیں گے یا صرف فوٹو سیشن تک محدود رہیں گے؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے، سب سے پہلے تو میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا باضابطہ حصہ بنا ہوں تو یہ لوگ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ جہاں تک ووٹوں کی بات ہے یا انتخابات کی بات ہے، تو انتخابی عمل سے میں پہلے بھی گزرا ہوں بلدیاتی الیکشن میں، تو انہی لوگوں نے مجھے 2500 کے قریب ووٹ ڈالے ہیں، اور وہ بالکل فیئر الیکشن کے تھرو جو مجھے ملے ہیں۔ جو انہوں نے دھاندلی کیا اپنے پولنگ سٹیشنز پہ، جو ٹھپے لگائے، وہ ساری دنیا نے دیکھا، لیکن جو میرا تھا مجھ پہ دھاندلی کا کوئی الزام نہیں تھا، اور الحمدللہ جو فیئر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس میں میں نے 2500 ووٹ لیے۔ تو آئندہ بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح لوگ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں، میں بھی ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور یہ لوگ بڑھ چڑھ کر، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، بلکہ یہ عمران خان کے ویژن کے مطابق شامل ہو رہے ہیں، اور ان کا اپنا جو ایک اعتقاد ہے، ایک لیڈرشپ جو مانتے ہیں وہ عمران خان کو مانتے ہیں، عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے جھنڈے تلے وہ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان پہ تحفظ، ان کا پہرا دوں، اور یہ میرے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے۔ اظہر بھائی، جیسے آپ نے ایک لمبا عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو 30 سالہ ساتھ تھا اس میں آپ سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے کرپشن، دھاندلی اور مختلف جگہوں پر زور زبردستی کے ذریعے ووٹ لیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ بھی اس جرم میں شامل رہے، آج آپ کو جا کے احساس ہوا؟ جی بالکل، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چودھری یاسین صاحب جو اب مار داڑ کر رہے ہیں، یا جس مقام پر آپ پہنچے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے وہ بدماش بھی کہتے ہیں کہ میں بدماش ہوں، ہم تو نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جتنا بھی ان کا یہ سٹائل ہے، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو خوف ہراس پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ہاں، جہاں تک انہوں نے کیا ہے اس میں ہم شامل رہے، جب ہم ان کے ساتھ تھے، جس وقت ہم ان کے ساتھ تھے وہ لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہوا۔ یہ ایک فطرتی قانون ہے کہ انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی حمایت کرتا ہے، اس کے خلاف بات سننا نہیں چاہتا، تو ایک فطرتی طور پر ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، لیکن انجانے میں ہم اس جرم میں برابر کے شریک رہے جس پہ ہم شرمندہ ہیں۔ سب تک نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پیج کو لائک اور فالو کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔